أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ساتھیو، بغیر کسی عنوان کے کہ جو فریقین طے کریں کہ بات کس پہ ہونی چاہیے اور کس پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بات طے نہیں ہوئی. اس کے لیے میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ ہمارے ساتھ جو سلسلہ چل رہا تھا، سید بیگ صاحب اپنے رشتہ داروں کے ہاں ان کا آنا جانا، ملاقات کرنا، ان کے رشتہ دار جو ابھی اس وقت کچھ موجود بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی آ سکے، وہ ان سے یہی اس چیز پر اصرار کرتے رہے کہ اہل حدیث صحیح ہے، اور سید بیگ صاحب ان کو جماعت المسلمین کی دعوت دیتے رہے. بالآخر کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ اہل حدیث اور جماعت المسلمین کے درمیان بات چیت کرائی جائے. سید بیگ صاحب کو جب ہماری ایک گفتگو کی کیسٹ جو سائیوال میں گفتگو ہوئی تھی اہل حدیث جماعت کے ساتھ، اس کو انہوں نے سنا تو یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر شخص، ہر گروہ جو ہے وہ اپنے ہی آدمی کا کہتا ہے کہ بس اس نے جو ہے نا دوسرے کو ہرا دیا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مناظرانہ کیفیت جو ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے. ہمارا مقصد اس وقت ہے اصلاح کرنا، ہمارا مقصد بات کو طول دینا نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے جیسے کہ آیت بتائی کہ لا یجرمنکم شنآن قوم، سب قرآن مجید کے اصول کو مد نظر رکھیں کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ انصاف نہ کریں، بلکہ آپ انصاف کریں. اب اس وقت میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ سید بیگ صاحب، آپ کون کون سے رشتہ دار ہیں آپ سے؟ اچھا، باقی مہمان ہیں، یہ 3 صاحبان آئے ہوئے ہیں. تو میں ذرا ان سے پوچھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ اہل حدیث سے. آپ کا؟ اہل حدیث سے. اور محترم آپ کا؟ اہل حدیث. ہاں، اہل حدیث سے. ان کا تعلق ہے اہل حدیث سے. تو اب بات کیونکہ یہ چل رہی تھی کہ بات یہی تھی کہ یہ جو ہے سید بیگ صاحب یہ اہل حدیث بن جائیں اور سید بیگ صاحب کی دعوت کی ان کی طرف کہ یہ مسلم بن جائیں. تو اب اسی کی طرف آ جائیں گے. یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہی بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے ہم اس کی طرف آئیں گے کہ اس وقت ہمارے درمیان بحث و مباحثے اور مناظرے جو ہو رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں. اب قرآن مجید کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس نام کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس نام پر ایک الگ فرقہ بنا ہوا ہے، اور فرقہ بندی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے. اس کے مقابلے میں جب ہم نے ان کو فرقہ کہا اور ان سے کہہ دیا کہ آپ غلط ہیں کیونکہ آپ کا یہ نام، یہ جماعت، یہ نہ اللہ سے ثابت ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کے نعم البدل ہم ابھی ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے اس کو چھوڑتے ہیں
تو جناب صدیق رضا صاحب کے اصول جو قرآن کریم کی آیت انہوں نے پیش کی ہے کہ آپ انصاف کریں. اب انصاف کس طرح کریں گے؟ ہم انکار کرتے ہیں جماعت اہل حدیث کا اور یہ اقرار کرتے ہیں، تو اس اقرار کی بنیاد پر یہ اتنی ساری کتابیں ماشاءاللہ ہو سکتے ہیں ہماری اس سے اصلاح ہو جائے. ہم قرآن کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی، یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اسی کے مقابلے میں ہم جماعت اہل حدیث یا اہل حدیث نام کا ثبوت مانگتے ہیں کہ اس نام پر فرقہ کیوں بنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہیں موت جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور موت تمہیں نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں. وقت کے اختصار کی وجہ سے یہ چند آیات جو کتاب اللہ سے میں نے پیش کر دی ہیں اسی پر انشاءاللہ آپ انصاف کریں گے. اب آتے ہیں جماعت کی طرف. اہل حدیث نام کا انکار اور پھر جماعت اہل حدیث کا انکار، یہ ہم نے کر دیا کہ یہ نام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے جمتے رہو. ہم پہلے دیوبندی تھے، مختلف فرقوں سے ہمارا تعلق تھا، اس کو ہم نے اسی لیے چھوڑا کہ وہ سب کچھ قرآن و سنت سے ثابت نہیں تھا. جب جماعت المسلمین کے ارکان نے ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش کر دیا تو اس کے بعد ہم نے ان کی تقلید کو چھوڑ کر قرآن سنت کی طرف آ گئے اور ہم نے انصاف کیا اور ابھی اسی کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے مسلم نام قرآن کریم سے اور جماعت المسلمین نام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ثابت کر دیا. ہم ہیں مسلم اور جماعت المسلمین سے ہمارا تعلق ہے. اگر یہی مسلم نام اور جماعت المسلمین نام یہ غلط ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اسی سے ہمیں جماعت اہل حدیث یا اہل حدیث ثابت کر دیں تو انشاءاللہ یہاں سے ہم سب متفق ہو کر ایک گروہ نکلیں گے اور ہمارا عقیدہ ایک ہوگا. اور باقی جو بیت وغیرہ ہے اگر یہ بھی ہماری آپ کہتے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنی آپ جتنی بھی غلطیاں بتائیں ہم ان کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے یہ بیت جو نہیں کرتا وہ بھی مسلم رہے گا، جو بہت کچھ کرتا ہے گناہ کے کام وہ بھی مسلم رہتا ہے. تو بتائیں کہ یہ تمام جرائم کے کرنے کے باوجود آپ کے تمام اعتراضات کو تسلیم کرنے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ اب ہمیں رستہ بتائیں ہمیں کس طرف جانا ہے، اگر جماعت المسلمین غلط ہے یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ جماعت اہل حدیث حق ہے اور اسی کا ثبوت قرآن و سنت سے دے دیں، اور اگر اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مسلم اور جماعت المسلمین نام کو رد کر کے ہمیں کوئی صحیح رستہ بتائیں. انشاءاللہ ہم اسی کی طرف چلیں گے. والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. دیکھیے میرے بھائی نے بہت ساری باتیں کی تو اہم بھی تھی اور غیر اہم بھی تھی. تمام باتوں کا تو جواب نہیں ہو سکتا، جو اہم باتیں تھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اہل حدیث صحیح ہے یا جماعت المسلمین؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ قرآن و حدیث سے. ایسا ہی ہے، جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوا وہ صحیح ہے، جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا غلط خلاف ہوا وہ غلط ہے. یہ کہتے ہیں نام کا ثبوت دو، اہل حدیث نام کا ثبوت دو. انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین. یہ کوئی ایسی حدیث پیش کریں، قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان پیش کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ جماعت المسلمین نام ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں اہل حدیث کے نام ہونے کا انکار کرتا ہوں، ایسے میں محمد صدیق رضا اور ہمارے تمام ساتھی اور تمام جماعت اہل حدیث اس بات کا انکار کرتے ہیں اہل حدیث بھی کہ جماعت المسلمین کے نام ہونے کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. غور سے سمجھے میری بات کو نور الامین بھائی، توجہ سے سعید بھائی، تمام ساتھی، کوئی ایک ایسی آیت
کوئی ایک ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے جس سے یہ ثابت ہو کہ جماعت المسلمین نام ہے. اگر اہل حدیث نام ثابت نہیں کر سکتے، وہ غلط ہیں، تو آپ بھی جماعت المسلمین کو نام ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ بھی غلط ہیں، یقیناً غلط ہیں. معیار دگنا نہیں ہونا چاہیے، ریزن ایک ہی ہے، غلط آپ کو بھی ہونا چاہیے. اصل مسئلہ نام کا نہیں ہے. میں نے کہا سب سے بہترین، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ میں نے آپ کو مثال پیش کی کہ آپ کے نزدیک بیت چھوڑنا کیا ہے؟ اسلام چھوڑنا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے سامنے میں نے ان لوگوں کے قول پیش کیے جن کی تعریف قرآن کرتا ہے. صحابہ کرام کی تعریف قرآن کرتا ہے یا نہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرار دیتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر میں نے آپ کو دکھایا کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی. صفحہ نمبر 790 تاریخ الاسلام والمسلمین شائع کردہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ. اسی کے اندر میں نے دکھایا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ امام کا خلیفہ تھا. عبداللہ بن زبیر نے مروان کی بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن زبیر کے لیے مروان کی بیعت نہیں کی انہوں نے، وہ خلیفہ تھا. عبد الملک بن مروان کی بیعت نہیں کی، وہ خلیفہ تھا. صفحہ نمبر جناب والا میں نے آپ کو بتایا تاریخ الاسلام والمسلمین 798. میں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، سیدہ فاطمہ کے شوہر، انہوں نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. صفحہ نمبر 683. میں کہتا ہوں اہل مدینہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اصول کے مطابق، آپ کی فلسفی کے مطابق، آپ کے مسعود احمد صاحب BSc کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق غیر مسلم اور اسلام کو چھوڑ دینے والے ثابت ہوتے ہیں. آپ نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا. الحمدللہ میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں، آئندہ بھی دوں گا. آپ نے کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم. اس میں 2 لفظ ہیں، ایک کیا ہے جماعت، ایک کیا ہے امام. آئیے ان کے لٹریچر سے سمجھتے ہیں. جس کا انکار کفر ہے، جماعت المسلمین جو کچھ پیش کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے. ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے جماعت المسلمین کا تعارف کے اندر. تو کفر نہیں کیجیے گا، مجھے یقین ہے آج آپ کفر نہیں کریں گے، کافر نہیں ہوں گے، اپنے لٹریچر میں لکھے ہوئے بات کو مانیں گے. انہوں نے کیا کہا جی اللہ کے رسول نے کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو ہم جماعت میں شامل ہو گئے. دیکھیے جماعت کا مطلب کیا ہے، 2 لفظ ہیں اس میں، جماعت اور مسلمین اور امام، 3 باتیں. امامہم سب کا مطلب الجماع. الجماع کے معنی انہوں نے لکھے یعنی منزل من اللہ، دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت. الجماع کے معنی کیا بتائے؟ یعنی کا لفظی معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ منزل من اللہ، دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت. کیا ان کی جماعت اللہ کے دین کو نازل، یہ ان کی کتابیں دیکھیں میری نہیں ہے، یہ دیکھ لیں آپ. جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات، مسعود احمد صاحب امیر جماعت المسلمین رجسٹرڈ کی شائع کردہ ہے یہ کتاب. اس کے صفحہ نمبر 2 میں شروع میں ہی لکھا ہے کہ الجماع یعنی منزل من اللہ، دین کو قائم کرنے والی اسلامی حکومت. بھائی سمجھ رہے ہیں آپ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اب دوسرا مسئلہ کیا رہ گیا؟ امیر اور امام کا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتابیں امیر کی اطاعت. کون سی کتاب ہے جی؟ امیر کی اطاعت، جماعت المسلمین رجسٹرڈ کی شائع کردہ. اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام جو لوگوں پر حکمراں ہو. صفحہ نمبر 14 کے اندر یہ دیکھیے اوپر، آپ سب اردو پڑھنا جانتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے چل کے لکھتے ہیں کہ امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے. کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے. ان کا امام حکمراں ہے؟ حکمراں نہیں ہے، محکوم ہے. حاکم نہیں ہے، محکوم ہے، حکومت مانگنے کی دعا کرتا ہے. انہی کے کتاب میں دکھاؤں گا. اشتیاق صاحب نے کہا رضوان اللہ خیراتی کو جو ایک معترض کے اعتراض میں کہ میں آہستہ آہستہ عمارت مل جائے. آگے چلیے. دوسرا لفظ کیا ہے جی؟ امیر کا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الاسلام والمسلمین ہے. اس کا صفحہ میں دکھاتا ہوں. اس کا صفحہ نمبر جناب والا 654 ہے. اس کتاب کے اندر مسعود احمد BSc صاحب نے کوڈ کی ہے حدیث. اس کے اندر یہ بات کوڈ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ